عما كل ولي حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا واعنا حتى نسكنه والجنة ونتمتع فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأواد بلند الصلاة. اس سے بلند اگر ممکن ہو تو بلند آواز سے نعرہ تکبیر. بڑا بلند اور مقدس نام ہے یک سبحان آواز تو نعرہ تکبیر سبحان اللہ. نعرہ رسالت ماشاءاللہ. نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری. حسینیت یزیدیت آل محمد کے ہر دشمن پہ لعنت. ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ سیدہ وزید راضی ہو جائیں. اللہ اجازت ہے جنہوں کی شکر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ ولا اعدائهم من یوم عداوتہم الی یوم الدین. خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند الصلاۃ. دعا ہے میرے محسنین کی یہ صفحہ اللہ کریم اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. جتنے صاحبان مودت صاحبان ملا وضائے صفحہ دار موجود ہیں یار مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں سیدہ کلال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. کچھ مخصوص اور کچھ بالعموم دعائیں سکین کے ذمے سب تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. شرف قبولیت عطا فرمائے. صلوات اتنی بلند پڑھنے مجلس مزید رشک جنت ہو جائے. اللہ پہلا جملہ اس اعتماد اور اس یقین پہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہ ذکر نہ مجموع کا محتاج نہ وقتوں کا محتاج. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر تب بھی تھا جب وقت نہیں تھا. پہلا جملہ ہے. جملہ نہیں ہے اندر کی تپش. بھائی میری جان ماں کی گود سے ملا ہوا در سے ولایت ہے. کربلا کا تبرک اور جناب کی نسلوں کی امانت. تصویر سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں. یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے. میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے. میاں والی گلن کھیل والوں میرے حصے کی مجلس اسی ایک فکرے میں بند ہے. آگے میں نے آپ کی مودت کے ساتھ چلنا ہے. تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملوں گا. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. بہت شکریہ. دادا اپنے کمال دیے لیکن جہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہاں میرا کاروان پہنچا نہیں ہے. ایک کوشش کرتا ہوں کہ آپ اس مقام تک پہنچ جائیں. اللہ نے علی کی ولایت کو بہت دعا فرمائیے گا. مجلس کی زینت ہے. سید کی دعا کشکول میں اتر گئی پھر 14 تبن روشن ہو جائیں گے. اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا. کیوں پڑھتے ہیں علی کی فضائل؟ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہیں, جب دیکھو علی کی فضائل, جب دیکھو علی کی بات, جب دیکھو علی کا تذکرہ. تو میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں, علی کو فضائل کی ضرورت نہیں, فضائل کو علی کی ضرورت ہے. جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو.
امام حسین آپ کو سلامت ہے. ایک دن سے شوق گزارو 2 منٹ دے اسکول میں خیرات اتری ہوئی تو پھر تو ایسے بولے کہ جیسے بولنے کا حق ہے. کیوں پڑھتے ہیں علی کی فضائل؟ اس نسل تک پیغام پہنچانے کے لیے. علی کا ایک ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، آپ کے اور میری طرح بشر تھا، بشری غلطی کر بیٹھا. ایک ایک چہرہ میری نظروں کا ہدف ہے، دیکھوں گا کون سا ذہن کتنی بلندی پہ علی کو سلام کرتا ہے. علی کا ماننے والا تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا، تیری اور میری طرح بشر تھا، بشری غلطی کر بیٹھا، چوری کر. چاچا جی بندے پکڑ کے علی کے سامنے لے آئے اور تن تن کہنے لگے یا علی یہ آپ کا ماننے والا ہے، مولا اس نے چوری کی ہے. اب اللہ کرے زبان کو بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا ہے. علی نے دانستہ ہم تک راز ہدایت پہنچانے کے لیے دانستہ جان بوجھ کے سوال کیا تو نے چوری کی ہے؟ عمران بھائی میرے پاس کائنات میرے اختیار میں ہوتی ہے، اس کے جواب دینے کے انداز میں قربان کر دیتا. اس نے بتایا ہے کہ حجت کے سامنے بولنا کیسے ہے. علی فرماتا تو نے چوری کی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا. امام حسین آپ کو سلامت ہے، امام حسین آپ کو سلامت ہے کہ جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. کائنات کی ملکت میں توجہ چاہیے، آپ کے سامنے جھوٹ بول کے دوسرا گناہ نہیں کر سکتا. علی فرماتے ہیں اچھا کمبار جی مولا تلوار لا. باتیں لمبی ہیں، نتیجہ تو اور گزرنے کو آپ کی دعا کے ساتھ رہے. بھیا جلدی بیٹھنے کی کوشش کیجئے، میں آپ کے احترام میں بات رو کے کھڑا ہوں. کمبار جی مولا تلوار لا. تلوار علی کے دستے ہتھر پر آئی. اب میں خدا کی قسم ایک ایک چہرے کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے پتا ہے بولے گا ہر بندہ، لیکن چاہتا ہوں ویسے بولو جیسے علی چاہتا ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. 4 کورے میرے شہنشاہ نے یہاں سے گلن خیل میاں والی والوں کاٹ دیے. 4 کورے. عزت آل محمد کی قسم ہے حوالہ مان کر دکھاؤں کعبہ کی دیوار تک تیرا مجھے وہ بول نہ بول تیرے ظرف نصیب اور زمین کی بات ہے. 4 کورے میرے شہنشاہ نے انگلیوں کے کاٹ دیے. کٹے ہوئے کورے کٹی ہوئی ہتھیلی پر رکھ کر کوفہ کے مرکزی چوک میں کھڑے ہو کے آواز دے کے کہنے لگا کوفے والوں آؤ تمہیں بتاؤں یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے. بول 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 جسے بولنے کی خیرات علی نے عطا فرمائی ہے. بندہ ذرا میری آنکھوں میں آگے ڈالے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو امیر المومنین ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو دین کا دین ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو یاسوف الدین ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو کعبہ کا کعبہ ہے. اب میں دیکھوں گا کتنی دیر میری محبت میں امتحان لیتے ہو. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو حسنین کا بابا ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو کعبہ کا کعبہ ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو بطول کا شوہر ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو کعبہ کا گوہر ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو بستر محمد میں محمد ہے. یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو شب معراج اللہ کی جگہ پردے میں مصطفیٰ سے باتیں کرتا رہا. یہ انگلیاں اس نے کاٹی جس کے لیے تلوار اللہ نے آسمان سے نازل کی. یہ انگلیاں اس نے کاٹی جس کے گھوڑے کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے. عزت آل محمد کی قسم ہے بندے دوڑے علی کے سامنے آئے. یا علی آپ نے انگلیاں کاٹ دی وہ آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے. آپ نے انگلیاں کاٹ دی وہ آپ کی ولایت پڑھ رہا ہے. آپ نے انگلیاں کاٹ دی وہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. علی فرماتے جاؤ واپس لے کے آؤ. بندہ میاں والی والوں علی کے سامنے کھڑا ہوا. علی فرماتے سنا ہے تو میرے فضائل کوفہ کے مرکزی چوک میں پڑھ رہا ہے. کٹ نہ جائے وہ زبان جو علی کو سلام نہ کر سکے. قدموں کے رخسار لا کے کہتا ہے مولا کیسے نہ پڑھوں آپ کے فضائل. آپ نے مجھے دنیا میں سزا دے کے جہنم کی آگ سے بچا لیا. امام حسین آپ کو سلامت ہے. امام حسین آپ کو سلامت ہے. آپ نے مجھے جیوے جیسے تم نے نعرہ لگایا نا میرا دل کہہ رہا پہلے میں اپنی بات کروں کو تمہیں سلامی پیش کروں. سیلوٹ مارنے جا رہا ہوں. 4 مصرے تیرے اعزاز میں پڑھنے جا رہا ہوں. سارا مجمع تیرے صدقے میں سنے گا. تو سلامی وصول کر. میں کہہ رہا ہوں ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے. ذکر مولا کا سنانے میں مزہ آتا ہے. داد توحید سے پانے میں مزہ آتا ہے. یوں تو جلنا ہے جہنم میں منافقوں مگر نام حیدر سے جلانے میں مزہ آتا ہے. بولو بولو سکی سردار کلندر جیو اللہ تمہیں سلامت ہے. کائنات کی ملکہ تمہیں حصار ولایت ہے. تہے دل سے شوق جدا. اچھا جی بندہ علی کے سامنے کھڑا مولا کیسے نہ پڑھو آپ کے ساتھ. دنیا میں سزا دے کے آپ نے جہنم سے بچا دیا. علی فرماتے اچھا یہ تیرا بھائی ہاتھ دو. بولنا تمہیں مرضی سے لیکن ہاتھ نہیں باندھنے. کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. داد کے لیے مجبور
ورنہ کوئی دعو نہیں ہے. علی فرماتے اچھا یہ تیرا معیار ملاد ہے؟ علی سے اتنی محبت کرتے ہو؟ چلو کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ لاتے. شاباش شاباش. میں کہہ رہا ہوں واہ. سب سے پہلے تیرا ہاتھ اٹھائے. میں کہہ رہا ہوں واہ. اللہ کرے سبحان وہ بولے جس کا بولنا علی کو اچھا لگتا. بھائی جب بیٹھ جائیے. کائنات کی ملک آپ کو سلامت رکھے. کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ لاتے. اب جو بندے ولایت سن سکتے ہیں ان کے لیے ایک فکرہ کہو. بندے نے علی کا حکم خدا سمجھ کر, ضروری تو نہیں ہر فکرے پہ ہر زبان بول پڑے, ساتھ ہی ہلانا زبان استعمال کرنی ہے. بندے نے علی, ہاں بھائی امام کا حکم ہی اللہ کا حکم ہوتا ہے نا. اللہ جب بھی حکم دیتا ہے معصوم کی زبان سے دیتا ہے. بندے نے علی کا حکم خدا سمجھ کر کٹے ہوئے پورے کٹی ہوئی ہتھیلی کے ساتھ رکھے. کٹ نہ جائے وہ زبان جو شیعہ ہو گیا علی کو سلام نہ کرے. علی نے دستے امامت پھیرا, ہاتھ ویسے ہو گیا جیسے پہلے تھا. یہ ہاتھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ سے رزق لیتا ہے. علی نے ہاتھ میرا ہاتھ بھیا ویسے ہوگا جیسے پہلے تھا. بندے تڑپے پھڑ گئے, بندے تڑپے پھڑ گئے. علی عجیب ماجرا ہے, پہلے کاٹ دی پھر جوڑ دی. اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو فکرے کی قیمت نہیں ہے. یعنی پہلے کاٹ دی پھر جوڑ دی. کاٹنی تھی تو جوڑی کیوں, جوڑنی تھی تو کاٹی کیوں. علی فرماتے خاموش, وہ چوری کرنے کی سزا تھی کہ فضائل پڑھنے کی جگہ. سیدہ تمہیں سلام. بس زیادہ وقت نہیں لینا. نہیں بھائی سے بھی آپ سے سید سے کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت؟ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے. فکرہ کہوں زمین میں اپنی طرف سے نہیں پڑھتے, رسول کے حکم سے پڑھتے. تھوڑے وقت میں کیسے اچھی مجلس پڑھی جاتی ہے, یہ بیوی نے مجھے بڑا ہنر عطا کیا. اپنی طرف سے نہیں پڑھتی. چلو فکرہ بدلتا ہوں. رسول نے پڑھ کے بتایا کہ ایسے علی پڑھو. شاباش شاباش شاباش. جو ہاتھ اٹھا لگ رہے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو. کیسے؟ 8-10 کیمرے مجھے ریکارڈ کر رہے ہیں. بات وہ کروں گا سپریم کورٹ میں ثابت کرنی پڑے تو نوکر آتے. حوالہ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم. اللہ اعلان کر رہا ہوں, میرے ممبر چھوڑنے کے بعد کوئی بندہ میرے بانی کو بند نہ کرے گا. جس نے بات کرنی ہو بانیان سے میرا واٹس ایپ نمبر لیجیے گا, مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیجیے گا. میں لاہور رات کو جا کے کتاب کا واٹس ایپ پہ اسکرین شاٹ نہ سینڈ کروں تو جھوٹے کی سزا وہ میری. آواز بچا کے گھر لے جا, پھر تو جانا اور بیوی جانے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مسجد نبوی ہے, صحابہ سے بھری ہوئی ہے مسجد, اور رسول بیٹھے ہیں ممبر میں. رسول پڑھ رہے تھے علی کے فضائل. رسول پڑھے تھے علی کے فضائل. چلو جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں ان کے لیے فکرہ بدلو. کیسا وہ روح پرور ماحول ہوگا جب نبی علی پڑھ رہے تھے. شاباش شاباش. یہاں گلے کے زور پہ نہیں بولا جاتا, نفس کی قدرت میں بولتے ہو. یہ ثابت کر دیا کرو جو ہاتھ اللہ کے بارے میں نالین میں جا کے پاس نبی علی پڑھ رہے. چلو ایک جملہ اور بتا, مصطفیٰ مرتضیٰ سنا رہے. اس سے اچھی بات ہو گئی ہے. اور ایک چیز اور, چلو یاسین کی زبان پہ رحمان کا تذکرہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول پڑھے تھے علی کے فضائل. یہ بھی علی, یہ بھی علی, یہ بھی علی, یہ بھی علی. کم از کم 450 کلومیٹر کا سفر کر کے جناب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, اور احسان مند ہوں بلکہ حکم تھا بابا سید حامد رضا شاہ جی کا کہ ساری مصروفیت چھوڑ کے گلڈن خیل میں سجدہ ضرور ادا کرنا ہے. تو میں ان کے حکم کی تعین میں یہاں حاضر کھڑا ہوں. کم از کم 450 کلومیٹر کا سفر کر کے, اور اس کے بعد بھی عمران بھائی گواہ ہے, کم از کم 550 کلومیٹر کا سفر کر کے سائی بات پہنچ رہے چیچا بدنی والے. دعا کرو گے تو منزل بھی آسان ہے, سفر بھی آسان ہے. دیکھیے گا کائنات کی ملک آپ کو سلامت رکھے. بابا کے بعد آ گئے بیٹھے گے تو میں فکر آپ کے حوالے کروں. رسول کہہ رہے تھے یہ بھی علی, 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 یہ بھی علی. کونے میں سے میاں والی والا بندہ کھڑا ہوا, آواز دے کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں, جتنے بیٹھے ہو جتنے کھڑے ہو, ہر بندہ مجھے اتنا ہی پیارا جتنا بولنے والا پیارا ہوتا ہے. یا رسول اللہ آپ ہر وقت علی پڑھتے ہیں, ہر وقت علی
علی کا تذکرہ، ہر وقت علی کے فضائل. وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ سے کہتے ہیں میں تو کب سے انتظار میں تھا، تیرے اندر کی خباثت ظاہر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام حسین کو سلام، میں تو کب سے انتظار میں تھا، تیرے اندر کی خباثت، تیرے اندر کی پلیدی، تیرے اندر کا کفر. کتنے لفظ مطلوب میں بولے گا؟ تیرے اندر کی کمی، تیرے اندر کی کچی، تیرے اندر کا مرض، تیرے اندر کا ٹیڑھا پن باہر آئے. اٹھ کے بلند آواز سے پوچھنا، کیا پوچھ رہا ہے؟ یا رسول اللہ، ہر وقت علی، ہر وقت علی کی بات، ہر وقت علی کا تذکرہ، ہر وقت علی کے فضائل. یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح، میں پہلے کہہ چکا ہوں حوالہ میری ضمانت میں نہ دکھاؤں گا بلکہ دیوار تک تیرا مجرم ہو. یا رسول اللہ ہر وقت علی کے فضائل پڑھتے ہیں، بتائیں تو صحیح اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. سلام کرنا ہوگی، آپ پہلے بول پڑے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا. رسول فرماتے ہیں قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. کون سا شیعہ ہے جس کا ہاتھ نہیں کرے؟ بھائی ہاتھ اٹھاؤ نا، ہاتھ دو، شیعہ کو ہاتھ دو. امام حسین کو سلام. رسول فرماتے ہیں قرآن میں نقطہ نہ ہوتا. شاید بھائی دیکھنا، اچھا یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائیں، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا. اس جملے پہ تو شیعہ قوم کا بچہ بچہ بولنا چاہتا ہے. تحفہ ہے ہر علی اور ولی اللہ پڑھنے والے کے لیے. یا رسول اللہ اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا. رسول فرماتے ہیں بطول کا ہمسر نہ ہوتا. نہ 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 عبدو آزما اپنی چوپ کو میں کربلا والے کی کریمی کو آواز دیتا ہوں، دیکھتا ہوں تیری چوپ کا اکبر حیا آل محمد کا کلام. یا رسول اللہ تھوڑی سی اور وضاحت فرمائے نا، اگر علی نہ ہوتے تو اور کیا نہ ہوتا. رسول فرماتے ہیں یاد رکھنا اگر علی نہ ہوتے کعبہ کو سجدہ ہی نہ ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا مولا نے قلم کی خیرات رکھی ہے، 4 پچھلے بے ساختہ سامنے پڑھ دو. اچھا جس بندے کا ایمان ہے کہ علی 13 رجب کعبہ کے سینٹر میں اترے، وہ ہاتھ تو بلند کرے. الحمدللہ سارا کاروان میرا رفیق سفر ہے، الحمدللہ. اچھا عمران بھائی اب میں آپ سے مشورہ مانگتا ہوں، بندے کو ممبر پہ حق پڑھنا چاہیے یا سچ پڑھنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے میاں والی والوں میری زندگی کی آخری نوکری ہو. کل رات کعبے میں علی نے پوچھ لیا ممبر ملا تھا، حق پڑا تھا یا نہیں پڑا تھا. میں قدموں پہ رخسار آ کے کہتا میں مولا میں نے اپنے حصے کا کام کیا، تیرے نوکر جانے، تیرے شیعہ جانے، ان کے عقیدہ جانے، اور تو جان میں تیری ولایت کا پیغام دے کے جناب کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر علی اترے ہیں 13 رجب کعبہ کے سینٹر میں سگر تحفہ دینے جا رہا ہوں، پھر آپ میری بات کا جواب دے. میں کہہ رہا ہوں آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے، آیات الکتاب سے رشتہ بھی توڑ دے، ٹکرا کسی دیوار سے سر اپنا پھوڑ دے. باطل تیری نماز ہے کر اس کے نام سے ہو تو خدا کے گھر میں ہے پھر گھر بھی چھوڑ دے. چلو اس میں آپ کیا آگے 4 مصرع اور سنو، زندگی کا پتہ نہیں ہے. پلی کے باکسوں میں کرتے ہیں جو سجود و قیام. اب جسے ناز ہے، جسے گھمنڈ ہے اپنے ٹکروں پہ، بغیر علی کے ہوں گے تو ٹکریں ہی ہوں گی. ساتھ آئی گڑی سیر تو کہا ہو گئی، پنجابی جو بڑا پھر سمجھو گے، پھر بولو. پلی کے باکس میں کرتے ہیں جو سجود و قیام. بولو نہ بولو مجھے آسمان والے فرشتے داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے. پلی کے باکس میں کرتے ہیں جو سجود و قیام. قدم قدم پہ وہ شیطانیت کو ڈھونڈتے ہیں. خدا کے گھر کی طرف جو جھکے علی کے بغیر، قسم خدا کی وہ آپ بھی بتوں کو پوجتے ہیں. امام حسین کو سلام. کیوں پڑھتے ہیں علی کی ولایت؟ کنارے لگائے بات. حاضری نوکری اتنی اچھی جتنی اپنے وقت میں ہو جائے. تھکانا مقصد ہی، ڈیوٹی مقصد ہے وہ اپنے وقت میں اچھی ہوگی. کیوں پڑھتے ہیں علی کے فضائل؟ رسول نے پڑھ کے
چپ کر جو تو بھی رسول نے علی پڑھا، بول پڑھو تو بھی پڑھا۔ اچھا میں حوالہ دیتا ہوں، دلیل دیتا ہوں، اب بندے چپ کر کے تو پھر شک پڑ جائے گا مجھے۔ پتہ ہے کہاں رسول نے علی پڑھا؟ وہ ہے میدان غدیر۔ اس جملے میں اپنے بڑے بھائی سے بھی دعا لے لوں، عام میدان نہیں تھا میدان غدیر، اس عزت والے میدان میں اللہ اور رسول نے مل کے علی پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا جی میں جا رہا ہوں آپ کی دعا کے ساتھ ساتھ پرواز کرنے جا رہا ہوں، امام حسین آپ کو سلام کریں۔ اچھا چلو ایک فکر اور سنو، عام میدان نہیں تھا غدیر، جیسے میرے عربے کی اس میں اپنا کام کر رہا تھا، میرے عربے کی میں تیرے لیے اتنا سفر کر کے آ گیا۔ عام میدان نہیں تھا میدان غدیر، تازہ تازہ سر مڑے ہوئے تھے، جاگی خدا کے لیے تازہ تازہ پنڈے، پنڈ کو سمجھ تازہ تازہ سر مڑے ہوئے تھے، چلچلاتی ہوئی ریت تھی، کڑکتی ہوئی دھوپ تھی۔ توجہ، دو طرح بندے میدان غدیر میں چل رہے تھے بھائی جان، دو طرح بندے۔ اچھا پھر دھیمے لہجے سے فکر کرو، پتہ چلے گلے کے زور پہ بول دو یا نفس کی قوت پہ بول دو۔ دو طرح میاں والی باتوں بندے میدان غدیر میں چل رہے تھے، پتہ کیسے؟ اوپر سے سورج کی حرارت جلاتی تھی، منبر سے علی کی ولایت۔ امام حسین آپ کو سلام، بس آپ کی طرف اب جائے، آپ کو آگے ساتھ چلے۔ عزت والا کاروان رسول کا میدان غدیر میں پہنچا اور وہ آیت نازل ہو گئی، یاد تمہارے بچوں کو بھی ہے، لیکن قرآن کا برکت حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے میں بھی پڑھوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ ہے کلام الہی کی وہ آیت جس کا سلیس اور اردو ترجمہ میرے بعد بھائی جان سے سن لیجئے گا، مجھے کچھ مصروں کا سفر عطا ہوا، سنیے اور میں چاہوں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، رکو رکو میرے حبیب، مجھ کو تجھ سے کام ہے۔ نا بے استاذہ بندہ نہیں ہوگی، اتنی بڑی دعوت کے بعد چھوٹے لیول کے شاید تیرے سامنے رکھوں گا تو سوچتا رہ جائے گا اور میں ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جاؤں گا۔ اتنا جو سفر کر کے آیا ہوں، عزت والے اجتماع سے صرف قافیے کی قیمت مل گئی، قبر کی دیوار تک راضی جاؤں گا۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، رکو رکو میرے حبیب، مجھ کو تجھ سے کام ہے، تجھی پہ ہی درود ہے، تجھی پہ ہی سلام ہے۔ اللہ کہہ رہا تو ہے وہ شمس کبریا شعائیں جیسی انبیاء، تمام انبیاء کا تو میرے نبی امام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تیری رضا میری رضا، میری رضا کی ہے قسم، تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تیری رضا میری رضا، میری رضا کی ہے قسم، تیری زبان جو کہے وہ میرا ہی کلام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو تیرے آگے جھک گیا وہ میرا عبد ہو گیا، تیری عطا کی بخششیں میرے کرم کا جام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تیری حیات معجزہ صدا میرے غرور کا، میری حیات کی دلیل تیرا احتشام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز روزہ و زکات تو نے سب بتا دیے اور اب تو حج بھی میرے گھر کا ہو گیا تمام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے مگر جو پہنچا اب تلک وہ میرے دی کا تھا، بدن بدن بغیر روح کے ہمیشہ نا تمام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو روح نہیں بدن میں تو بدن میں زندگی نہیں، بدن میں زندگی نہیں تو مردہ اس کا نام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے چنانچہ اے رسول سن جو تیرا میرا راز ہے، اسی کے آشکار کا غدیر خم مقام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اذان کی صدا سے آج حاجیوں کو روک لے، نماز کی نماز کے لیے یہاں قیام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بٹھاؤ سارے حاجیوں کو آج اپنے روبرو، معراج والی رات کا حسین انصرام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جن پہ ہو تیری نظر کا جاوے وہ اتار لے کے منبر غدیر کا یہی تو انتظام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ جس کو تم نے دیکھا تھا وہاں میرے حجاب میں، اسی کو اب دکھانے کا یہاں پہ اہتمام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا، اٹھا کے ہاتھوں پر علی کے دینا حکم عام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بلا میرے ولی کی یاد لازمی قرار دے، یہی بلا عبادتوں کی زینت قدام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا مولا ہوں کہ جو علی کو مولا مانے گا، اٹھا کے ہاتھوں پر علی کے دینا حکم عام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بتا دو سب نمازیوں کو اے وحی کے ترجمان، جس میں ہو میرا علی نماز ہو حرام۔
سارا دن بھی ولایت میں ہونا، مجلس کی زینت تو ہے لیکن تکمیل مجلس نہیں۔ مجھ سے سوال کرو ظہیر مجلس مکمل کس قسم ہوتی ہے؟ جواب شیعہ قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے، اس وقت مکمل ہوتی ہے جب اس پر رویا جائے جس کی لاش پہ بہنے نہ رستا۔ عظم اللہ وجوہکم، تقبل اللہ۔ میرے بعد مصائب کی دنیا کا ایک محترم نام، زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا لیکن پرشہ کو دینا ہے مجھے اپنے حصے، اسی ایک فکرے پہ ہائے کرو، ہو سکتا ہے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر دنیا ولایت علی تسلیم کر لیتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی؟ مرحبا، علی کی بیٹی بازار نہ جاتی؟ گئی محمد کی بیٹی بھی دربار، گئی علی کی بیٹی بھی دربار۔ لیکن فرق بڑا ہے، جب رسول کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ میں مسائل میں کوئی تصنع کوئی بناوٹ کا قائل ہی نہیں، صرف اپنی نماز پڑھنی ہے، رونا آئے نہ آئے تیرے مقدر کی بات ہے۔ نبی کی بیٹی گئی تو ہاتھ کھلے تھے، علی کی بیٹی گئی تو ہاتھ الٹے بندے ہوئے۔ رو پڑے ہو، ادب سن کے رونے کے عاشق ہو، اللہ درجات بلند کرے۔ میں جب علی کی بیٹی گئی تو ہاتھ الٹے بندے ہوئے، روکا ہے تو فکرہ میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ درجات بلند کرے۔ سلطان الذاکرین قبلہ صابر شاہ بہلوانی، فکرہ ان کا ہے، وہ سرائی کی عدد میں پڑھتے تھے، مجھے اردو کی خیرات عطا ہوئی ہے، اللہ اس فکرے کا ثواب ان کی روح کو عطا فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے جہاں حسین کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا وہاں علی کی بیٹیاں۔ مرحبا مرحبا مرحبا، عظم اللہ وجوہکم، تقبل اللہ وجوہکم۔ اللہ تعالیٰ ماتم قبول فرمائے۔ ضرورت ہی نہیں ہے اس عزت دار کاروان میں کوئی سخت لفظ پڑھنے کی، آنکھیں اشکبار ہیں، سمجھے تیار ہیں، بس ایک ہے ایک لفظ ممبر بھائی کے حوالے۔ کربلا سے لے کے اسقلان تک جب کاروان پہنچا نہ ہوتی میری آنکھیں، نہ پڑھتا اسقلان کے مصائب، صحیح مقتل میں نہیں پڑھ سکتا، نہ میری زبان میں وہ جرت ہے کہ میں روایت والے لفظ کیسے مجھے پڑھوں۔ کسی سید سے کہیے گا، ہاں تائید بھائی سے کروا لیجیے گا، میرے محسنین میں شامل ہیں، مجھ سے کروڑ درجے بہتر مقتل کا مطالعہ رکھتے ہیں، تائید کروا لیجیے گا، لیکن کسی سید سے کہیے گا صحیح مقتل آپ کو سنائے۔ میں صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، یہ اسقلان وہ خونی منزل ہے عزادارو، حرام زادوں نے اپنے جانور بھی سائبان تلے باندھے۔ مرحبا دھوپ میں کھڑی رہی محمد کی بیٹیاں، دھوپ میں کھڑی رہی جنت کے مالکوں کی بہنیں، اللہ تیری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ ایسے تو کوئی اپنے جنازے پہ نہیں رو گیا جیسے تو آل محمد کا غم منا رہا ہے۔ اور سیدو غیر سیدو، سید سجاد کی آوازیں شیور میرے قریبا، اللہ اس کمینے میں لعنت کرے۔ اور انہوں نے یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہے، سید مجھے معاف کرے کہ بابا جی سخت لفظ ہے میں پڑھ نہیں سکتا، صرف اشارے سے گزروں گا۔ سید سجاد کی آوازیں کمینہ، کربلا سے لے کے اسقلان تک جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا۔ بندہ سر جھکا کے معافی ضرور مانگے، جو آیا مجلس میں اللہ جانے کون سی خطا ہوگی ہائے بھی نہیں کر سکتا۔ اور سید و غیر سید سجاد کی آوازیں جہاں تیرا دل کیا ہے تو نے مجھے مارا ہے۔ ان روتی ہوئی عزت والی آنکھوں کی قسم ہے، سجاد فرماتے تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تازیانے سے مارا، تیرا دل کیا تو نے مجھے لوہے کے تازیانے سے مارا۔ سجاد فرماتے بتا میں نے تیرا ہاتھ روکا؟ کمینہ کہتے ہیں نہیں، بتا